لیکن وہ قرآن جس کو سمجھ آئے گا اسی کے لیے انٹرسٹ ہوگا. جسے یہ پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا بیان ہو رہا ہے، اس کے لیے قرآن میں کوئی انٹرسٹ نہیں. کار ساز اللہ کو بنا لا، وہی ہے. اور یہی ایک مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور کہا اے اللہ گواہ رہنا گواہ رہنا گواہ رہنا. یعنی میں نے ان سب سے یہ بات منوا لی ہے کہ میں نے اپنا جو ذمہ دارانہ کام تھا وہ پورا کیا کعبے کی وجہ سے. تو اس کعبے کے رب کی عبادت بھی کرو نا، یہاں بت کیوں سجائے ہوئے ہیں؟ سیدنا اکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے ہیں. ابو جہل اس امت کا فرعون ہے اور اکرمہ صحابی ہیں. آخرت فاسقوں کی اور مؤمنین کی برابر نہیں ہوگی. یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے رات کے وقت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مزمل آپ کا نام پھر ایک ناموں میں بھی آتا ہے، اور ہم مسلمانوں کے ہاں یہ نام رکھا بھی جاتا ہے نبی الاسلام کے صفاتی ناموں میں. وَبِاللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، رات کے وقت قیام کیجئے، اگرچہ تھوڑا ہی قیام ہو لیکن رات کے وقت اٹھ کر قیام کریں، یعنی قرآن کے ساتھ. وہ آگے آ بھی جائے گا. نصفہ، آدھی رات، او انقص، یا آدھی رات سے تھوڑا سا کم، او زد علیہ، یا آدھی رات سے تھوڑا سا زیادہ کر لیں. تو رات کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ کیا ہے؟ غروب آفتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک، جسے آپ ختم سحری کہتے ہیں. تو سردیوں میں تقریباً 12 گھنٹے کی رات تو بانی جاتی ہے. تو یعنی 6 گھنٹے کے لیے آپ قرآن کھڑے ہو کے نماز میں پڑھ لیا کریں، یا آپ 6 گھنٹے سے تھوڑا سا کم یعنی 5.5 کر لیں، یا تھوڑا سا بڑھا لیں یعنی 7 گھنٹے. اور آپ کا حال یہ ہے، مسلمانوں کا حال یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز زیادہ سے زیادہ 7 یا 8 منٹ کی ہوتی ہے. اہل حدیث حضرات کے ہاں تھوڑا شغف پایا جاتا ہے کہ وہاں پہ تھوڑی لمبی نماز ہوتی ہے. باقی تو یقین کریں نماز یعنی جنہوں کہتے ہیں مغرو لا کے نس جاندے ہیں، کوئی شغف ہی نہیں پایا جاتا. میرے نزدیک جو اہل حدیث بھی نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی نماز اتنی لمبائی والی نماز نہیں ہے جو احادیث میں رپورٹ ہوئی ہے، لیکن بہرحال باقیوں سے بہتر ہے. قرآن کے ساتھ قیام کرنا ہے. لیکن وہ قرآن جس کو سمجھ آئے گا اسی کے لیے انٹرسٹ ہوگا. جسے یہ پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا بیان ہو رہا ہے، اس کے لیے قرآن میں کوئی انٹرسٹ نہیں. او زد علیہ، یا تھوڑا سا اس میں بڑھا لیجئے. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. یہ یعلمون تعلمون والا قرآن نہیں، 20 منٹ میں 20 تراویحیں نہیں، ٹھہر ٹھہر. اور نبی علیہ السلام کی جو قیام اللیل تھا وہ تو پوری پوری رات کا ہوتا تھا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم بہت جلد آپ پہ ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں. کون سا بھاری بوجھ؟ دعوت و تبلیغ کا کام، قیام النہار. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا جو قیام ہے یہ نفس کی جو سختی ہے اس کو ختم کرتا ہے، روندتا ہے، اور رات کے وقت بات بھی بالکل درست نکلتی ہے. ایک پرسکون ماحول ہوتا ہے، کوئی اور بندہ سب کاموں سے فارغ ہو کے آیا ہوتا ہے. سر یہی وجہ ہے کہ یہ نمازیں بھی پھر جہری رکھی گئی ہیں، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز. یعنی سارے کاموں سے آپ فارغ ہیں، اب آپ قرآن کنسنٹریشن سے سنیں. خصوصاً فجر کے بارے میں تو یعنی سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل والقرآن الفجر، فجر کی نماز قرآن کے ساتھ پڑھو. یہاں قرآن کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ، چند ایک رٹی رٹائی صورتیں ہیں، چند ایک رٹی رٹائی آیات ہیں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں گے، سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھ لیں گے، اچھا 30ویں پارے سے کوئی صورتیں پڑھ لیں گے. حالانکہ قرآن نبی علیہ السلام کی جو فجر کی نماز ہے نا جی، اگر آپ بخاری مسلم کھول کے اس کو کیلکولیٹ کریں نا تو کم از کم 40 منٹ کی آپ کی فجر کی نماز ہوتی تھی. کیونکہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ نماز شروع ہوتی تو گپ اندھیرا ہوتا تھا، اور جب ہم سلام پھیر کے فارغ ہوتے تو روشنی ہو چکی ہوتی تھی. روشنی سے مراد سورج نہیں، یعنی جو طلوع آفتاب سے پہلے روشن ہو جاتی ہو، یعنی جو حنفیوں کی فجر کا وقت ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا. اہل حدیث کے فجر کے وقت میں شروع ہوتے ہیں، اور حنفیوں کے وقت جو فجر کا یعنی وہ جس کو وہ افضل وقت سمجھتے ہیں اس وقت تک جا کے نماز ختم ہوتی.
اب یہ لانا بات ہے جب رمضان آتا ہے تو حنفی بھی اہل حدیث ہو جاتے ہیں. ہاں وہ نماز پیچھے لے آتے ہیں, 4:30 ہو رہی ہوتی ہے. یعنی اگر ابھی آپ دیکھیں پچھلے دنوں نماز کیا چل رہی تھی, 4:40 چل رہی تھی, 4:45 چل رہی تھی. جیسے ہی رمضان شروع ہوا ہے تو وہ 4:05 پہ لے آئے ہیں. کیوں؟ سحری کہا کہ لوگ مطلب سو جائیں گے, تو لوگوں کی آسانی کی خاطر وہ نماز کو پونا گھنٹہ پہلے لے آتے ہیں. پھر ان کو وہ باتیں بھول جاتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں نماز تو خوب روشنی میں پڑھنی چاہیے, اندھیرے میں پڑھنا خلاف سنت ہے. وہ سب کچھ بھول جاتا ہے, حالانکہ اندھیرے میں پڑھنا ہی نبی علیہ السلام کی دائمی سنت ہے. آپ اندھیرے میں شروع کرتے تھے تو مکمل ہوتی تھی نا اس وقت تک. اگر وہ 100 ٹائم کے اوپر فجر کی نماز شروع کر رہے ہوتے تو سورج اشراق کے وقت میں جا کے آپ کی نماز ختم ہوتی. وہ تو صورتیں بھی نقل ہوئی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کون کون سی صورتیں پڑھی ہیں اور پھر کس ترتیب سے پڑھی ہیں. تو نماز بہرحال درست ہے سورج نکلنے سے تک, بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک رکعت سورج نکلنے سے پہلے پڑھے اور ایک رکعت اس دوران بھی ہو جائے, اس کی بھی نماز درست ہے. نماز درست ہونا اور چیز ہے, لیکن افضل نماز کون سی ہے کہ آپ علیہ السلام اندھیرے میں شروع کرتے, یعنی جس طرح آج کل سارے وہ صحیح سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی ختم سحری ہو رہی ہے سپوز 3:25 پہ, تو 3:45 بجے نماز پڑھ لیتے ہیں. 3:30 کے بعد آپ کسی بھی وقت نماز پڑھ لیں تو یہ افضل نماز ہے. تو رات کے وقت قیام کرنا نفس کو روندتا ہے اور بات بڑی صحیح نکلتی. یعنی یہ نبی علیہ السلام کو اور اصحاب کو تیار کیا جا رہا ہے کہ قرآن اپنے اندر داخل کریں, رات کو قرآن سن سن کے آپ کے اندر اتنا ایمان پیدا ہو کہ دن کے وقت میں جب آپ اللہ کے لیے کھڑے ہوں, آپ کو لوگوں سے تیکھی باتیں سننی پڑیں, تو قرآن کی وجہ سے آپ اتنے چارج ہوئے ہوئے ہوں کہ آپ دعوت و تبلیغ کے کام سے پیچھے نہ ہٹیں. یہ مقصد ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا, بے شک دن کے وقت تو آپ کو کئی ایک مصروفیات بھی ہوتی ہیں. نبی اسلام سے کہا جا رہا ہے, ظاہر پوری امت کو خطاب ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اور اپنے رب کا نام لیں اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو جائیں. بڑی زبردست آیت ہے. اپنے رب کے ساتھ ایسی آپ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, کہ پھر سب سے آپ کٹ جائیں, پھر اللہ ہی ٹاپ پرائرٹی ہو, اللہ ہی ترجیح اول بن جائے, بس اللہ کا ذکر کریں, سب سے ٹوٹ کے اپنے رب کے ساتھ جڑ جائیں. ٹوٹنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ماں باپ بھی بچوں کے حقوق چھوڑ دیں, مراد یہ ہے کہ پھر کسی کی پرواہ نہ کی جائے, خدا ٹاپ پرائرٹی ہو. اگر پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو اور اللہ کا حکم دوسری طرف ہو تو پھر آپ کسی کی پرواہ نہ کریں, اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کریں. یہ نبی علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے اور آپ کے ذریعے امت کو. یعنی نبی علیہ السلام کے اندر جو ایمان کا یہ لیول تھا کہ آپ نے اکیلے وہ دعوت بلند کی جو کچھ عرصے کے اندر دنیا کے تینوں بڑے اعظموں میں پہنچ گئی. دنیا کی سپر پاورز مسلمانوں کے آگے زیر ہو گئی. اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس یہ قرآن تھا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام کو منبر پہ یہ بات فرماتے ہوئے سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کے ذریعے قوموں کو زوال دے گا. اسی کو ڈاکٹر اقبال نے شعر میں کہا نا, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ اکرام کو اور اہل بیت کو مرتبہ عطا فرمایا تھا اور دنیا کا امام بنایا تھا, وہ قرآن کی وجہ سے, اللہ کی کتاب کی وجہ سے. اور تم جو ذلیل و خوار ہوئے وہ اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے. رب المشرق والمغرب, اب اس رب کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ وہ رب, اس کا نام آپ نے لینا ہے جو مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے. لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. فاتخذہ وکیلا, پس اسی کو اپنا کارساز بناؤ. کارساز اللہ کو بنا لو, وہی ہے. اور یہی ایک مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا, وہی بہتر کارساز ہے. کارساز اسی کو بناؤ, اس کے علاوہ کوئی کارساز نہیں. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ, اور آپ صبر کیجئے ان باتوں کے اوپر جو آپ کے مخالفین آپ کے اوپر کرتے ہیں. ظاہر ہے آپ جب سچائی کی بات کریں گے تو پھر کافر تو آپ کو برا کہیں گے. یہاں تو مسلمان نہیں چھوڑتے ہیں, تو سچائی تو ہے ہی. وہ عربی میں ایک محاورہ ہے, الحق مر, حق ہوتا ہی کڑوا ہے.
یہ برا لگتا ہی لگتا ہے۔ تو جب آپ کو دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں سے باتیں تیکھی سننی پڑے، صبر کیجئے، وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور آپ ان سے علیحدہ ہو جائیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ یعنی اگر آپ کو کوئی گالی گلوچ کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، آپ خاموشی کے ساتھ سنیں اور سائیڈ پہ ہو جائیں، کسی کی بات کا جواب دینے کی کوشش نہ کریں، بلکہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنا وقت گزاریں۔ اور وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اور مجھے چھوڑ دیں ان مکذبین کے لیے، یعنی جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، ان کو میرے حوالے کر دیں، میں جانوں اور میرا کام۔ آپ نے ان کو جواب نہیں دینا، آپ نے صبر کرنا۔ قُلِ النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، یہ جھٹلانے والے کون؟ جو مالدار ہیں، اور انہیں تھوڑی سی مہلت دیں۔ یہ زیادہ تر جو امیر لوگ یا کسی بھی سوسائٹی کی ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے جب کوئی نئی دعوت اٹھتی ہے۔ نبی الاسلام کے مخالفین بھی، سردار مکے کے، ان سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہیں ان کے خلاف ان کے علاقوں کے بڑے بڑے جو چودھری اور سردار لوگ کھڑے ہوئے، کیونکہ ان کی پوسٹ سٹیک پہ لگی ہوئی تھی نا۔ سرداروں کو تو لوگ مال و دولت کی وجہ سے یا ایک سپیریئر ہونے کی وجہ سے مان رہے ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر جو ہے اس کے لیے تو لوگ جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ چودراہٹ کس کی سٹیک پہ لگتی ہے؟ امیر لوگوں کی، علاقے میں اثر رکھنے والے لوگوں کی، جب نبیوں کا کام شروع ہوتا ہے۔ غریب لوگ تو بیچارے پہلے ہی غریب ہیں، ان کی تو کوئی چیز سٹیک پہ نہیں لگی ہوئی، اس لیے غریب لوگ پہلے ہی مان لے آتے ہیں۔ امیروں کی اکڑ ٹوٹتے ٹوٹتے ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ جن کو ہم نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں نا، اور یہ جھٹلا رہے ہیں ہماری دعوت کو، ان کو تھوڑی سی مہلت دیں اور ان کو میرے حوالے کر دیں۔ وَذَرْنِي، چھوڑ دیں مجھے، میں جانوں ان کا کام۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں ان کے لیے، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہم اجرنا من النار وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، اور ایسی غذا ہے جو گلے میں پھنس جانے والی ہے، دردناک عذاب۔ اور وہ تو ہم پہلے پچھلی صورتوں میں پڑھ آئے ہیں نا کہ دوزخیوں کو دوزخ میں اللہ کی نافرمانیوں کے سبب دوزخیوں کا پیپ پینے کو دیا جائے گا، ان کے زخموں کا خون دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، زقوم کا درخت ہوگا جس کے کڑوے پتے ہوں گے وہ کھانے پڑیں گے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، اور وہ گلے سے بڑی مشکل سے گزرے گا، اور جب گلے سے نہیں گزر رہا ہوگا تو مجبوراً گرم پانی ہی پینا پڑے گا، اور وہ گرم پانی اتنا کھولتا ہوا ہوگا، قرآن میں ہے کہ جیسے ہی وہ برتن منہ کے قریب لائیں گے ان کی ایک کھال لٹک کے پانی میں گر جائے گی، اس کے باوجود وہ پانی پیئیں گے اپنی اس گلے میں جو پھنسی ہوئی خوراک کو نیچے کرنے کے لیے، اور جب پانی پیئیں گے ان کی انتڑیاں بھی جل جائیں گی، اور پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ ان کو صحیح کر دے گا، اور پھر یہ عذاب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ یوم ترجف الارض والجبال، اس دن یعنی قیامت کے دن لرزنے لگیں گی زمین بھی اور پہاڑ بھی، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ جو ہیں وہ ریت کے ٹیلے کی مانند بن جائیں گے، یعنی ظاہر ہے وہ گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے گی، ہر چیز ہی ہلا کے رکھ دی جائے گی۔ یعنی دنیا میں سب سے طاقتور چیز جس کی مثال دی جا سکتی ہے وہ کون سی ہے؟ پہاڑ۔ پہاڑ کے علاوہ تو کوئی مثال نہیں آپ دنیا میں پیش کریں۔ طاقت کا نشان پہاڑ ہے، جیسے جانوروں میں طاقت کا نشان شیر ہے یا کروکوڈائل ہے، اس طرح لیونگ جو نان لیونگ تھنگز ہیں آن دا فیس آف ارتھ، ان میں ہیبت کا نشان وہ کیا ہے؟ پہاڑ۔ تو اللہ ہمارا پہاڑ بھی ریت کی مانند بہ جائیں گے، یعنی ہلا کے رکھ دی جائے گی ہر چیز قیامت کے دن۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، اے کفار مکہ، اور اس کے بعد پوری امت کو خطاب، بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاہدن علیکم، یہ آپ پر گواہ بن کر اٹھیں گے قیامت کے دن۔ کیا گواہی دیں گے؟ کہ میں نے اے اللہ تیرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا۔ جو صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ نے یوم النحر کا جو خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، قربانی کے دن، ایک تو یوم عرفہ کا خطبہ ہے نا، ایک اس سے اگلے دن 10 ذوالحجہ کا ہے،
جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا آج کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے، صحابہ خاموش رہے. پھر آپ فرمایا کہ کیا یہ جو ہے وہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے، یہ مکہ کا حرمت والا شہر نہیں ہے، اور آج کا دن جو ہے وہ یعنی 10 تاریخ یہ یعنی متبرک دن نہیں ہے، قربانی کا دن. تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. پھر آپ فرمایا جس طرح آج کا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر اللہ کے نزدیک حرمت والا ہے، اسی طریقے سے ایک دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو وہ بھی اللہ کے نزدیک حرمت والی ہے، تم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا. پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ جب اللہ کے حضور تمہیں پوچھا جائے گا میرے بارے میں تو کیا جواب دو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے اپنے رب کا پیغام ہم تک پہنچا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر 3 دفعہ مبارک انگلی یوں آسمان کی طرف بلند کی اور پھر اصحاب کی طرف، اور کہا اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا. یعنی میں نے ان سب سے یہ بات منوا لی ہے کہ میں نے اپنا جو ذمہ دارانہ کام تھا وہ پورا کیا، اور تیرا پیغام تیری عوام تک، تیری جو ہے وہ مخلوق تک پہنچا دیا. تو وہ آپ گواہی دیں گے قیامت والے دن بھی کہ میں نے پیغام پہنچا دیا. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ فرعون کے پاس بھی وقت کے پیغمبر آئے تھے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا، پس نافرمانی کی فرعون نے اپنے وقت کے رسول موسیٰ علیہ السلام کی، تو ہم نے اسے سختی سے پکڑ لیا، یعنی اس کو سمندر میں غرق کر دیا. یعنی اس میں کفار مکہ کے لیے دھمکی ہے کہ جس طرح فرعون اور اس کے حواری تباہ و برباد کر دیے گئے وقت کے پیغمبر کا انکار کرنے کے سبب، اے کفار مکہ تم تو شائی کو نہیں ہو، تم بھی اپنے وقت کے پیغمبر کا انکار کرو گے تو تم پہ بھی دنیا کی زندگی میں عذاب آئے گا. تو عذاب آیا پھر ان پہ. اس دفعہ ذرا عذاب کی شکل مختلف تھی. اگلی امتوں پر عذاب آتا تھا چنگھاڑ کے ذریعے، پتھروں کی بارش کے ذریعے، ہواؤں کے ذریعے، سمندر میں غرق کر کے، طوفان کے ذریعے. لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں تلوار اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی، جو سورہ توبہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے ان کافروں کو عذاب دے. اور غزوہ بدر میں پہلی عذاب کی قسط کفار مکہ پہ نازل ہوئی. 70 سردار ان کے قتل ہوئے، 70، اور ان 70 میں سے بھی 24 سیدنا علی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے. تو پھر ظاہر ہے کہ وہ لوگ جن کے باپ دادا حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، جب انہوں نے فتح مکہ پہ اسلام قبول کیا تو حضرت علی کی دشمنی ان کے دل سے کیسے جا سکتی تھی؟ بڑا مشکل کام تھا. یہ کہنا آسان ہے کہ جی اسلام قبول کر لیا تو اب وہ سب کچھ سیدھا ہو جائے گا، یہ تو نصیب والوں کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے پھر سیدنا علی کی خلافت میں بھی ایسے لوگوں نے تان کیا، ان کے لیے مشکل ہو گیا اس کو ماننا. تو 70 لوگ قتل ہوئے، سردار اور قریش مکہ جن جیسا جنگجو کوئی نہیں تھا، اور جن کو ایک پیروں کی طرح کا ٹریٹمنٹ پوری عرب کی سرزمین میں ملتا تھا، کیونکہ سارے عرب قبائل کے بت رکھے ہوتے تھے نا کعبے کے اندر. واحد قریش کے قافلے تھے جو راستے میں لوٹتے نہیں تھے. وہ کہتے تھے ان کا قافلہ لوٹ لیا تو یہ ہمارے خداؤں کو ہی وہاں سے نکال دیں گے، ان کو نہیں کسی نے چھیڑنا. اور پھر اللہ نے اس احسان کو جتایا ہے سورہ قریش میں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. قریش کے لوگوں کو اس کا احسان جتایا گیا کہ دیکھو اس گھر کی برکت سے تمہیں اللہ نے اس پرخطر دور میں بھی امن عطا فرمایا. تمہارے قافلے آزادانہ شام جاتے ہیں آتے ہیں، کوئی نہیں لوٹتا، سارے پیروں کی طرح تمہیں ٹریٹ کرتے ہیں کعبے کی وجہ سے. تو اس کعبے کے رب کی عبادت بھی کرو نا، یہاں بت کیوں سجائے ہوئے ہیں؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کو یعنی ایک فضیلت دی تھی. اب یہ بر ان کی بدبختی کہ انصار مدینہ نے اسلام قبول کر لیا، قریش مکہ نے اسلام جو قبول کیا ہے وہ فتح مکہ پہ پھر کی ہے، اور پھر ان میں کئی کامل ایمان مومنین بھی پیدا ہوئے ہیں جن کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقبل کے لیے چوز کر لیا. سیدنا اکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے ہیں،
ابو جہل اس امت کا فرعون ہے اور اکرمہ صحابی ہیں. فتح مکہ کے موقع پر چند لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ لڑائی کے اوپر آمادہ ہوئے تھے، باقی تو سارے دبک گئے تھے. ابو سفیان کو بھی نظر آ گیا کہ اب کچھ چارہ نہیں ہے، تو حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے اس کے ساتھ اس کی دوستی تھی، سفارش ڈلوائی، حضور کے پاس چلے گئے. تو عباس نے کہا کہ کلمہ پڑھ لو یار، اب تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح نبی علیہ السلام کو غلبہ دے دیا؟ تم لوگوں نے تو ان کو یہاں سے نکلنے میں مجبور کیا تھا، اللہ نے غلبہ دیا. تو الٹیمیٹلی انہوں نے اسلام قبول کر لیا. پھر حضور نے بھی تالیف قلب کے لیے کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے امن ہے، جو کوئی اپنے گھر میں بھی رہے اس کے لیے بھی امن ہے. تو میرے بھائی جب اپنے گھر میں رہنے کے لیے امن ہے تو کسی کو کیا ضرورت ہے ابو سفیان کے گھر جا کے امن لے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. یہ اناؤنسمنٹ جب نبی علیہ السلام کی طرف سے ہوئی کہ جو کوئی، صحیح بخاری میں آتا ہے، جو کوئی اپنے گھر میں رہے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، صرف اس کو کہا جائے گا جو لڑنے کے لیے باہر نکلے گا، اور جو ابو سفیان کے گھر رہے گا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. تو بھائی ابو سفیان کے گھر جانے کی کیا ضرورت تھی لوگوں کو؟ لوگ اپنے گھروں میں ہی رہے. صرف ابو سفیان کی تالیف قلب کے لیے، چونکہ وہ سردار مکہ تھے، ان کو سب سے پہلے تو وہی سٹیک پہ لگے نا. نبی علیہ السلام جب سردار کی حیثیت سے داخل ہوئے تو کس کی حکومت چھینی؟ ابو سفیان کی. تو ان کی تالیف قلب کے لیے ظاہر ہے کہ ایک بندے کو آپ آسمان سے اتار کے زمین پہ لے آئے، تو اس کی تالیف قلب کے لیے آپ علیہ السلام نے پھر جملے ارشاد فرمائے تاکہ اس کا دل اسلام کی طرف مائل. پھر اس کے فوراً 4 مہینے بعد غزوہ حنین ہوئی. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ نے انصار مدینہ کو کچھ بھی نہیں دیا مال غنیمت میں سے، ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دیے. سر آج آپ 100 اونٹ کی کیلکولیشن کریں 3-4 کروڑ روپے بنتا ہے. تو انصار نے آپس میں نا چیما گوئیاں شروع کر دی کہ دیکھو نبی علیہ السلام پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی، یعنی قریش تھے نا تو قریشیوں کو دیا. تو نبی علیہ السلام تک شکایت پہنچ گئی. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ فرمایا کہ میں نے سنا تم یوں کہہ رہے ہو. کہ یا رسول اللہ ایسا ہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو ساتھ لے جاؤ؟ تو نبی علیہ السلام نے دنیا کا مال کسے دیا؟ ابو سفیان کو اور فتح مکہ پہ معافی مانگنے والے لوگوں کو. اور اپنی شخصیت کسے دی؟ جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی تھی، یعنی انصار مدینہ. یہ فرق دیکھا ہے. اسی لیے جو یہ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے طلقاء، یعنی ان کو ان کی جان بخشی اسلام کے عوض کی گئی تھی. کیونکہ سورہ توبہ میں آیات نازل ہوئی تھی کہ اب کافر جو ہے وہ مکے کی سرزمین چھوڑ کے یہاں سے نکل جائیں. 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کریں یا ان کو قتل کیا جائے گا. کیوں؟ جس طرح اگلی امتوں پہ عذاب اللہ کی طرف سے آتا تھا پیغمبر کا انکار کرنے پر، تو قریش مکہ نے کیا پیغمبر کا انکار نہیں کیا ہوا تھا؟ تو قریش مکہ پہ کیا عذاب الہی نہیں آنا تھا؟ آنا تھا نا. وہ سورہ توبہ میں آیا کہ اب عذاب الہی جو ہے وہ تلوار کے ذریعے ہوگا. تو اس کی اناؤنسمنٹ سورہ توبہ میں ہوئی کہ اب یا تو کلمہ پڑھ لو یا اللہ کا عذاب یہ ہوگا کہ مکے کی سرزمین میں جو کافر ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا، جس طرح اللہ کی طرف سے آسمان سے پتھر برستے تھے یا سمندر میں غرق کیا جاتا تھا. بہرحال 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا اسلام قبول کر لو. تو اللہ کا شکر ہے کہ اکثریت نے اسلامی قبول کر لیا اور وہ عذاب جو ہے وہ ٹل گیا. تو وہ اس عذاب کی دھمکی کے عوض جن لوگوں نے اسلام قبول کیا انہیں کہا جاتا ہے طلقاء. اور ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہیں، ان کے ظاہری کلمے کا احترام ہے اور قانوناً وہ صحابی بھی ہیں، لیکن ان کا درجہ وہ والا نہیں ہے جو باقی اصحاب سابقون اور اولون کا ہے. اسی لیے سورۃ الحدید میں آیا کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو بعد میں، وہ برابر نہیں ہو سکتے. کیونکہ فتح مکہ سے پہلے جو اسلام لائے انہوں نے اسلام کا مشکل پیریڈ دیکھا، اور فتح مکہ کے بعد تو جس نے اسلام نہیں لانا تھا تو اس کی تو ویسے ہی گردن اتر جانی تھی. اس وقت تو اسلام لانے میں ہی اپنی زندگی بچانا تھا. تو یہ بڑا ڈیفرنٹ چیز ہے. تو یہاں پہ بھی آ رہا ہے کہ فرعون کو اور اس کے حواریوں کو ہم نے ڈبو دیا تھا، مکے والوں تمہاری کیا حیثیت ہے؟
تم پہ بھی بڑا عذاب آئے گا. اور وہ پھر عذاب غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق کی شکل میں آیا، اور اس کے بعد غزوہ حنین آخری قسط آئی عذاب کی. پھر جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر مسلمانوں کا ہی حصہ بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کو پھر رومن امپائر اور پرشین امپائر کے اوپر مسلط کر دیا. آپ سیدنا خالد ابن ولید کو دیکھیں، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، 19 سال تک نبی علیہ السلام کی مخالفت کی ہے، لیکن جب اسلام قبول کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ان کو عروج عطا فرما دیا. ٹھیک ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات ہیں. نمبر 1، آپ کے کیس میں عذاب الہی تلوار کی شکل میں نازل ہوا، وہ صحابہ کرام کی تلوار کو کافروں پہ مسلط کیا گیا. نمبر 2، آپ کے کیس میں جو معجزہ ہے نا دعوی نبوت والا، وہ بھی ڈیفرنٹ تھا، وہ قرآن تھا. اگلے نبیوں کے معجزے فزیکل ٹینجیبل فارم میں، فزیکل فینومینا آف نیچر، قانون قدرت کو توڑنے والے ہوتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ عصا ہے، پھینکا ہے، وہ اژدہا بن گیا. نبی علیہ السلام کا معجزہ یہ نہیں تھا. مردے کو زندہ کرنا آپ کا معجزہ نہیں تھا، آپ کا معجزہ کتاب، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے. آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردہ زندہ کرانے کی ویڈیو کوئی دکھا سکتا ہے ہمیں؟ تو عیسائی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منوانا چاہیں تو کس بنیاد پہ منوا سکتے؟ کوئی بنیاد نہیں ہے. کتاب ہے تو وہ بھی تبدیل ہوئی ہے. یہودی اگر موسیٰ علیہ السلام کو منوانا چاہیں کس بنیاد پہ منوائیں گے؟ آج اگر موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی کسی کو مل جائے تو وہ کوئی سانپ بنا کے اسے دکھا سکتا ہے اژدہا بنا؟ نہیں. لیکن ہمارے نبی کا معجزہ قیامت تک کے لیے، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک اس الذکر یاد دہانی والی کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اسی پہ میں نے لیکچر دیا تھا، مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 خصوصیات. ہمارے نبی کو 2 ایسی خصوصیات ملی ہیں، ویسے تو کئی ہیں، لیکن یہ 2 ایسی خصوصیات ہیں جو کسی اور پیغمبر کو نہیں ملی. ہمارے نبی کا معجزہ بھی مختلف ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں کافروں پر عذاب کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی مختلف ہے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، تم کیسے بچو گے اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے اس دن کے عذاب سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. یعنی قیامت کے دن کا عذاب، یعنی دنیا میں عذاب نہ بھی ہے تو آخرت کا عذاب تو آئے گا. اور اللہ تعالیٰ ہمارا ایسا یہ سخت عذاب ہے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں غم کے مارے. وہ کہتے ہیں نا کئی لوگ جوانی میں بال سفید ہو جائے، کہتے ہیں منو غم لگ گیا، محاورتاً یہ بات بولی جا رہی ہوتی ہے نا، تو اسی چیز کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسا دن ہے کہ غم کے مارے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں عذاب دے. اور سورہ الحج کی شروع کی آیات میں ہے نا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. تم اس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو پھینک دے گی. سب سے زیادہ محبت کا رشتہ ایک دودھ پلانے والی عورت اور اس کے بچے کا ہے، وہ بھی اس کو پھینک دے گی اپنی فکر میں. اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ایسا کڑا ہوگا کہ مدہوش لوگ نظر آ رہے ہوں گے. السماء منفطر به، آسمان بھی پھٹ جائے گا اس ہولناک دن، یعنی قیامت کے دن. کان وعدہ مفعولا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا. ان ہذہ تذکرہ، بے شک یہ قرآن تو ہے نصیحت، ڈر سنانے کے لیے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس اب جس کی مرضی وہ اللہ کا راستہ اختیار کرے، جس کی مرضی نہ کرے. جس نے خود ہی جہنم میں جانا جائے. یعنی آپ علیہ السلام نے زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دینی، بلکہ لوگوں نے خود ہدایت کو چوز کرنا ہے. آپ کا کام صرف دعوت ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری. ان ہذہ تذکرہ، بے شک قرآن تو ہے نصیحت والی کتاب. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس جس کی مرضی اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں جس کی مرضی نہ کرے خیر ہے، نہ یہ مطلب نہیں ہے اس کا. وہ سورہ الزمر میں آئے کہ چاہو تو اللہ کی ناشکری کرو، چاہے تو شکر گزاری کرو، لیکن ساتھ ہی فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ناشکری کو پسند نہیں کرتا. مراد یہ کہ دنیا میں تو پکڑ نہیں کرے گا لیکن آخرت میں پکڑ کرے گا.
آخرت فاسقوں کی اور مؤمنین کی برابر نہیں ہوگی۔ اب میرے بھائیوں، یہ 19 آیات تھیں اور ایک رکوع تھا۔ اب صرف ایک آیت ہے اور پورا رکوع اسی آیت پہ مشتمل ہے، سورہ المزمل کی آیت نمبر 20۔ دیکھیں کتنی لمبی آیت ہے، یہ قرآن حکیم کی چند لمبی آیات میں سے ایک آیت ہے یہ، سورہ المزمل کی آیت نمبر 20۔ پورا ایک رکوع، اور رکوع اس لیے، رکوع تو خیر بعد میں بنے کہ اس لیے کہ اس میں مضمون ذرا ڈیفرنٹ ہوا ہے، یعنی یہ جو حکم آیا تھا قیام اللیل کا، اس میں ریلیکسیشن آ گئی ہے جب یعنی نمازوں کا شیڈیول نازل ہوا ہے۔ اور اس پہ یعنی اکثریت کا یہی اتفاق ہے کہ اگرچہ یہ سورت مکی ہے لیکن اس کی یہ جو آخری آیت ہے نا، یہ بالکل یا تو مدنی دور کے سٹارٹ کی ہے یا مکی دور کے بالکل اینڈ کی ہے، جب 5 نمازوں کا شیڈیول آ چکا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ریلیکس کر دیا کہ قیام اللیل کے معاملے میں ریلیکس کر لیا، اور اس کی وجوہات بھی بتا دی۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب خوب جانتا ہے انک تقوم ادنی، کہ آپ نماز میں قیام کرتے ہیں، من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، کبھی 2/3 رات تک، ہائے ہائے، کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3۔ وہ جو سٹارٹ میں آیا تھا نا کہ آدھی رات کا قیام کرو، یا تھوڑا سا بڑھا لو یا تھوڑا سا کم، وہ بڑھایا کیا نبی علیہ السلام 2/3، اور صرف نبی علیہ السلام نہیں، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور آپ کی ساتھیوں کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ اس قرآن میں شامل ہوتی ہے۔ بخاری میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے 80 صورتیں نبی علیہ السلام سے خود سن کے یاد کی ہیں، اور اگر مجھے پتا ہو کہ مجھ سے زیادہ کوئی قرآن جانتا ہے تو میں اونٹوں کے جگر جلا کے وہاں پہ پہنچ جاؤں اس سے قرآن سیکھنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں 80 صورتیں میں نے خود حضور سے سن کے یاد کی ہیں۔ سر 114 میں سے 80 صورتیں، اور 3 سپارہ نہیں یاد کیتا انہوں نے، سمجھ لو پاوے 3 سپارہ یاد کیتا ہے، ٹوٹل 114 ہیں، 80 صورتیں یاد کی۔ اور کیسے قرآن میں پیچھے سن کے، کیونکہ 2/3 قرآن مکے میں نازل ہو گیا تھا، تو مکی قرآن سارے کا سارا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی اسلام کے پیچھے میں نے خود سن کے یاد کیا، ایٹ لیسٹ مکی قرآن، مدنی بھی ہے۔ اور وہ کیسے ہوتا تھا؟ نبی علیہ السلام تلاوت کرتے تھے، یعلمون تعلمون والی تلاوت ہو تو کوئی بھی نہیں یاد کر سکتا، آہستہ آہستہ روزانہ سنتے تھے، روزانہ سنتے تھے، پھر قرآن بھی آہستہ آہستہ نازل ہو رہا تھا، تو آپ علیہ السلام پڑھتے تھے، تھوڑا سا پڑھا، پھر اسی کو ریپیٹ کیا، پھر اسی کو ریپیٹ کیا، پیچھے لوگوں نے ریپیٹ کیا، یاد کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کی بھی تعریف فرمائی ہے، آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کی، آپ علیہ السلام کے صحابہ کی، آپ کے اہل بیت کی، جو آپ کے پیچھے قیام اللیل کرتے ہیں اور سنتے ہیں، آدھی رات، کبھی 2/3، کبھی 1/3 رات۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے مجھے خوب علم ہے، واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے ہی اندازہ مقرر فرمایا ہوا ہے رات اور دن کا، علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے، یعنی ہمیشہ تو نہیں ہو سکتا کہ پوری رات 2/3 رات آپ قیام کریں، اب آپ نے قیام النہار بھی کرنا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے، جب آپ وہ کام کریں گے تو رات کو کس طرح اتنی دیر جاگ سکیں گے؟ پھر دن کے وقت مزدوری بھی کرنی ہے، اور پھر قتال کے مراحل بھی آنے والے ہیں، پورا دن اگر کوئی جنگ لڑتا ہے وہ رات کو کیسے قرآن کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں؟ تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی سیدہ ام ہانی سلام اللہ علیہا، جو نبی علیہ السلام کی کزن لگتی ہیں، مولا علی کی بڑی بہن ہے، اور ایجڈ خاتون تھی، نبی علیہ السلام کی بہن ہی لگتی تھی، تو آپ ان کے پاس چلے جایا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے۔ سیدہ ام ہانی کہتی ہیں یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے، مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں میرے لیے کفایت کرے۔ سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے، وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے،
تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں. 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے گا. 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا. 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ روپے، کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی، ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں. اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے گا. سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تول رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا. وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی، وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا. اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے. تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن ابی داؤد میں، جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے. یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، 4 کلمات. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے. اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو. یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایک اوپن چیز ہے. آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کنٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر بنتا ہے، تو وقف کرنا پڑے گا. سوائے سبحان اللہ کے، سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا. اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک تسبیح پڑھ لے، 4 وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں میں کچھ بھی کر سکتے ہو. اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں. تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقام گزارش ہے کہ میرے بیٹے بہت نافرمان ہیں اور بہت تنگ کرتے ہیں، مہربانی کر کے کوئی دنیا میں وظیفہ نہیں ہے جی. ہاں دیکھیں، کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور وہ میرے پاس لے آئے کہ اس پہ دم کر، ہڈی ٹوٹی ہے تو آرتھوپیڈک کے پاس جائیں، اس کا علاج کروائیں. دم اس طرح کی چیزوں کے لیے تو نہیں ہوتے. کیا نبی علیہ السلام کے جب کسی صحابی کا خون نکلتا تھا تو حضور پھونک مار کے وہ خون روکتے تھے؟ نہیں. صحیح مسلم میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے سعد بن معاذ کو اپنے مبارک ہاتھوں سے باقاعدہ داغ لگایا تھا جب خون نہیں ان کا رک رہا تھا. حالانکہ بخاری میں حدیث ہے کہ 3 چیزوں میں شفا ہے، شہد میں، کپنگ ہجامہ پچھنے لگوانا جسے ہم کہتے ہیں اس میں، اور داغ لگوانے میں. لیکن میں اپنی امت کو داغ لگانے سے منع کرتا ہوں، یعنی داغ لگانا پسندیدہ نہیں ہے. لیکن جب خون نہیں رک رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے خود داغ لگایا. اس میں تیر کا جو لوہے والا حصہ ہے، یہ کوئی بھی لوہے کی چیز گرم کر کے اسے گوشت کے اس حصے پہ لگایا جاتا ہے، وہاں سے گوشت روسٹ ہو جاتا ہے اور پھر خون نکلنا بند ہو جاتا ہے. عموماً جہاں پہ رگ وغیرہ کٹ جائے نا تو اس طریقے سے کیا جاتا ہے. آج کل تو یہ ماڈرن ڈاکٹرز بھی استعمال کرتے ہیں، الیکٹرک ان کے پاس موجود ہوتے ہیں داغ دینے کے لیے. تو نبی علیہ السلام نے داغ لگا کے خون روکا. تو میں آپ کو اب کون سا ایسا وظیفہ بتا دوں، اس کا تعلق تو تربیت کے ساتھ ہے.
اور اس کے بعد دعا کریں. دعا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. بخاری مسلم میں یہ دعا آئی ہے، سورۃ البقرہ میں 201 نمبر آیت کے اندر آئی ہے. تمام کاموں کے لیے یہ دعا ہے. اسپیسیفکلی بیوی بچوں کے لیے سورۃ الفرقان میں آئی ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا. یعنی ہماری اولاد میں نیک لوگ پیدا ہوں اور ہم ان کے امام ہوں. یہ امام سے مراد امام مسجد نہیں ہے، فور فادرز. تو یہ دعا ہے جی سورۃ الفرقان میں آئی ہے. بالکل سورۃ الفرقان کے اینڈ پہ وہ آپ پڑھیں، یہی وظیفہ ہے. باقی تربیت سے جو معاملات ہوں گے، آپ خود نماز نہ پڑھیں، خود آپ سگریٹ پیئیں اور بچہ آپ کا نشہ کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی کو وظیفہ بتا دیں کہ بچہ نماز شروع کر دے یا یہ سگریٹ چھوڑ دے، کوئی ایسا وظیفہ نہیں. اور اگر آپ خود نیک ہیں تو 90% یہ چانس ہے کہ بغیر تبلیغ کے بھی بچے اس راستے پہ چل پڑتے ہیں. البتہ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. حضرت نوح کا بیٹا بھی کافر نکلا ہے، وہ ہو سکتا ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. عموماً یہی ہے کہ جس ڈگر پہ آپ چل رہے ہیں نا، آپ جو کچھ اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ خود بنے، لیکن آپ کہتے ہیں میں وہ خود نہیں بن سکتا، ان کو میں بناؤں گا، تو سر پھر ٹائم قیامت تک لگے رہو. اور ایسا بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات کتنے بدماش قسم کے لوگ ہیں ان کے بچے اتنے ہی شریف ہوتے ہیں، لیکن یہ رول نہیں ہے. رول یہی ہے کہ 90% بچے چار ہاتھ پہ ہو تو بھی آگے ہوتے ہیں. تو ایکسیپشن سے آپ یہ ڈیڈکٹ نہیں کر سکتے کہ چونکہ اس طرح کی ایکسیپشن موجود ہیں لہذا یہ ایسے ایسے ہو جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، مت بناؤ اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائیوں کو، اولیاء، اپنا دوست. کس صورت میں دوست نہ بناؤ؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کی روش اختیار کرتے ہیں نا تو تمہاری کوئی جگری یاری ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. مطلب کیا؟ پرائورٹی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے. ایک تمہارا رشتہ دار نہیں ہے نا اور وہ اللہ اور اس کے پیغمبر کا ماننے والا ہے نا، اس سے تمہاری جگری یاری ہونی چاہیے. اور ایک تمہارا سگا رشتہ دار بھی ہے نا، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے تو پھر اس کے ساتھ کوئی لحاظ والا معاملہ نہیں. ہاں دنیا میں معروف طریقے سے تو وہ چلنا ہی چلنا ہے، لیکن وہ لحاظ نہیں ہوگا. حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب بیٹا ڈوبا ہے اور انہوں نے کہا یہ میرے اہل بیت میں سے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ تمہارا اہل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اعمال کافروں والے ہیں. پیغمبر کے جسم کا ٹکڑا ہو کے بھی اللہ نے کہا ہے کہ یہ تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، تو باقیوں کے رشتہ دار تو شاہی کوئی نہیں اگر وہ کفر کی روش کو اختیار کرتے ہیں. سرکار یہ قرآن والا جو دین ہے نا جی، یہ بڑا مشکل ہے. ادھر تو سب کچھ سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. جو گاڈ کا ماننے والا ہے وہ آپ کے سر کا تاج ہے، چاہے وہ آپ کے دشمن خاندان سے بھی تعلق رکھتا ہے. آپ نے پھر یہ لحاظ نہیں کرنا. میں آپ کو اپنا بتاؤں، ہمارے کئی ایسے ریلیٹیوز ہیں جن سے یعنی ہمارے آباء و اجداد کے زمانے سے بول چال بند، 25 30 40 سال سے ایک دوسرے کو دشمن ڈکلیئر کیا ہوا ہے، لیکن آج ان کے بچے کالج یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس ہیں، یہاں آتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ان کے سے بڑوں نے بھی آنا شروع کر دیا. یعنی اسلام ایک ایسا رشتہ ہے جو سارے رشتوں سے آپ کو آزاد کر دیتا ہے. اب ہماری نظر میں اب ہم اس چیز کو پیٹے ہیں کہ جی ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی تھی یا ہماروں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی. ہماری تو جہاں مرضی جائیں گے، ہم تو اپنی آخرت کی فکر میں. ہمیں تو وہ اچھا لگتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے تعلق رکھے ہوئے اور ہم اس سے تعلق رکھے ہوئے. رشتہ داریاں کیا چیز ہے؟ قریب ہونا کیا چیز ہے؟ تو یہی تو صحابہ کرام میں تھا. جنگ میں اس طرف باپ کھڑا ہے، دوسری طرف بیٹا کھڑا ہوا ہے، اور یہ بڑا مشکل ڈیسیجن تھا. شکر ہے ہمیں اس لیول پہ نہیں اترنا پڑا. ہمارے تو زیادہ ناراضگیاں ہو جاتی ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، تلوار نہیں ایک دوسرے کے خلاف اٹھانی پڑتی، کوئی زیادہ گالی گلوچ کر لیتا ہے، اس سے زیادہ کوئی کیا کرے گا. تو تمہارے آباء و اجداد میں ہو یا بھائیوں میں ہو، تم ان سے محبت کی روش نہیں اختیار کر سکتے. کفر کو ایمان پر ترجیح تم نہیں دے سکتے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی گانٹتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی ظلم کرنے والا ہے. اچھا اس دوستی سے مراد آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ حسن اخلاق سے بھی منع کیا جا رہا ہے، نہیں. تو قرآن میں واضح ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے. 4 جگہ قرآن میں اللہ نے توحید کے فوراً بعد ماں باپ کا ذکر کیا. اور سورہ لقمان میں فرمایا کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے ابھارے نا کہ میرے ساتھ شرک کر، تو پھر تم نے ان کا کہنا نہیں ماننا، لیکن دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کافر ہیں اور بیمار ہو گئے ان کا علاج نہیں کروانا، نہیں، یہ نہیں. معروف طریقے سے چلنا ہے.
حسن اخلاق سے پیش آنا ہے. جگری یاری نہیں ہے. جگری یاری آپ کی اس کے ساتھ ہوگی جو دین پہ چلنے والا ہے, جس کی نسبت اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے. باقی ساری چیزیں بعد میں. اب جو کوئی یہ حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو ایسے ہی لوگ ہیں پھر ظلم کرنے والے, وہ ظالم ہیں, اصل مجرم ہیں اللہ کے حضور, جو اپنی رشتہ داریوں کو پہلے نمبر پر نبھا رہے ہیں اور دین اسلام کو سیکنڈ پرائورٹی پہ رکھا ہوا. اچھا, یہ باتیں ویسے تو بڑی آسان لگ رہی ہیں اور ہم یہ پڑھتے ہوئے سوچ رہے ہوں گے کوئی 1400 سال پرانی بات ہے, میں تو ایسا نہیں کر رہا. لیکن اگر آپ غور و تفکر کریں گے تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کی اکثریت اس رول کا خیال کوئی نہیں رکھے ہوئے. ان کے نزدیک اپنی رشتہ داریاں ٹاپ پرائورٹی کے اوپر ہیں, اپنے ماں باپ کی دشمنیاں وہ نبھا رہے ہیں. اور جی میرے ابا جی تمہیں پتا ہے پوری زندگی انہوں نے کار بڑھے, بڑا چنگا کام کیتا نے. اچھا, لوگ اپنے ابا اجداد کی خوبیاں گنوا رہے ہوتے ہیں. وہ جی ساڈے چاچے اور سن جی بڑے غصے دے سن جی, ہوئے ہوئے ایک بار ویاہ تے گئے, وہ آگے کوئی بھی ہر جگہ سٹوری ہے جی, تو انہوں نے ان کو کسی ڈومیننٹ جگہ پہ نہیں بٹھایا, وہ پھر جناب اس کا آر نہیں دوبارہ بڑھے. عجیب مینٹل سی تیرا چاچا, یہ فخریہ بات ہے. لوگ فخر سے اپنے ابا اجداد کے قصے سنا رہے ہوتے ہیں اور سارے وہ تکبر بھرے ہوئے رشتے ہوتے ہیں. عاجزی والا کوئی نہیں سناتا. آج تک آپ کو کسی نے سنایا کہ نہیں ہمارے چچا جو ہیں وہ ماشاءاللہ اتنے خوش اخلاق تھے کہ فلاں موقع پہ گئے تو ان کے ساتھ ہمارے رشتہ داروں نے زیادتی کی, لیکن وہ خود معذرت کر کے اٹھے اور پوری زندگی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتے تھے. وہ کہتے تھے چلو وہ واقعی بلا دیا. نہیں, یہ کوئی نہیں بتائے گا اس کو. تو لوگ مطلب میں وہ پنجابی کا لفظ نہیں بولنا چاہتا, ایسے لوگوں کو تو لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ ہیں. یہاں تو جو بدماش ہوتا ہے نا, جو اپنا غصہ دکھاتا ہے, اس کی لوگ تعریف کرتے ہیں. اس کے پیچھے کیا مینٹالٹی کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول ٹاپ پرائورٹی نہیں ہے. ٹاپ پرائورٹی ان کی اپنی رشتہ داریاں ہیں, خاندان ہے, اپنی رسومات ہے. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی اس طرح روٹین سے ہٹ کے بات کرتا ہے لوگ کہتے ہیں ہی پاگل ہے یار, انہوں کی کیڑی گلاں کر رہے ہیں. تو اللہ کے فضل سے ہم تو شروع سے ہی پاگل ہے اس معاملے میں. میں اپنا آپ کو بتاؤں, اور میں تو ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کرتا اس معاملے میں کہ اگر کسی اپنے کی طرف سے جاتی ہے فوراً کہنا, منہ پہ کہنا کہ تیری جاتی ہے وہ ٹھیک ہے. آپ دیکھیں وہ ماں باپ کامیاب سمجھے جاتے ہیں کہ اگر ان کی اولاد کو غلط کام کر رہا ہے نا, تو وہ ماں سب سے کامیاب ماں سمجھتی ہے جو اپنے بچوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتی ہے اور دوسروں کے ساتھ لڑ لیتی ہے اور دلائل کی روشنی میں زیر کر دیتی ہے محلے کی عورتوں کو کہ میرا بچہ تو بے قصور ہے, قصور تیرے بچے کا. آپ نے آج تک کوئی ماں دیکھی ہے کہ بچے نے شرارت کی ہو اور گھر آئے, لڑائی ہوئی ہو اور دوسرے شکایت لے کے گھر آئے اور شواہد کی بنیاد پہ اسے پتا چل جائے کہ میرے بچے کی زیادتی ہے اور وہ اپنے بچے کو ڈانٹے؟ کوئی لاکھوں میں ایک ماں ہوگی, اور اگر کوئی ہوگی تو اس کا اپنا خامد ہی سے کہے گا یہ تو پاگل ہو رہتا ہے. خامد نہ بھی کہ اس کی ساز اس کے پیچھے پڑ جائے گی, یہ تو کیا کیتا ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کتنی بڑی نیکی کر رہی ہے اپنی اولاد کے ساتھ. یہ ذہن میں رکھیے گا. یعنی مجھے پتا ہے کہ ہم اگر وہ غلط کام بار کر کے آ جائیں تو ہمارے ماں باپ تو ہمارا ایک لمحے کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے, چاہے غلطی دوسرے کی بھی وہ پھینٹی ماری لگتی تھی اور وہ پھینٹیاں کام آئی ہیں. کیا کوئی صحیح حدیث ایسی ہے کہ دولت عورت کی قسمت ہے اور بچے مرد کی قسمت ہے؟ اگر عورت کا شوہر کمائی کے لیے کام نہیں کرتا تو اس کی بیوی کی قسمت, بیوی کی کیوں قسمت ہے؟ اس کی اپنی مردودیت ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اے نوجوانوں کے گروہ, تم میں سے جس میں استطاعت ہو وہ نکاح کرے. نکاح کرنا نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے اور تمہاری شرمگاہ اور عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور جو نکاح نہ کر سکتا ہو وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. تو وہ استطاعت کیا ہے؟ شہوت اس میں پہلے ہی موجود ہے, نہ مرد نہیں ہے وہ. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مرد ہو تو شادی کرو, اور مرد ہونے کے باوجود شادی نہیں کر رہے تو کس بنیاد پہ؟ استطاعت نہیں, یعنی فائنینشل یہ حالت نہیں ہے. یہاں پہ بھی لوگ جو کام نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ویاہ کرا, یعنی ویاہ کرنا خود اتنا بڑا کام ہے کہ سارے کام پھر کرے گا. ایسا نہیں ہوتا. شادی وہی کرے جو اس فائنینشل سسٹم کو لے کے چل سکتا ہے, ورنہ تو جو بعد میں لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں, دو خاندان آپس میں پھٹ جاتے ہیں, بہنوں میں اتنا پیار ہوتا ہے کہ بیویاں اپنے خامدوں سے لڑائی کرتی ہیں اپنی بھانجیوں اور بھتیجیوں کے بارے میں. یہ ہر گھر کی سٹوری ہے. ایک لفظ نہیں سن سکتی وہ اپنی بھانجیوں اور بھتیجیوں کے بارے میں اپنے خامن سے. اتنا وہ پیار کرتی ہیں, پیار سے بیاہ کے لاتی ہیں, اور سب سے بڑی دشمن اول وہ بنی ہوتی ہیں ان کی. اور پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ دو بہنیں زندگی بھر, بہن بھائی زندگی بھر ایک دوسرے کا منہ بھی نہیں دیکھتے. تو اس سے تو بہتر تھا شادی نہیں ہوتی. یہ پرابلمز آ جاتے ہیں. اور 90% ایشوز فائنانس کے ہوتے ہیں. جہاں پہ کھانے پینے کا معاملہ چل رہا ہو نا, وہاں پہ معاملات صحیح رہتے ہیں.
لہذا یہ ایک دم شادی نہیں کروا دینی چاہیے، تو قسمت والا معاملہ نہیں ہے، یہ انسان نے اپنے معاملات کو خود لے کے چلنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ تو اس طرح کی چیزوں میں بلیو نہیں کرتا، یہ سب کے سب معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ سورہ الشورى کے اینڈ پہ آیا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ اللہ نے تو اس کو مرد و عورت کے ساتھ لیٹ ہی نہیں کیا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ ایون آپ دیکھیں کرسچینٹی کے اندر اما حوا کے اوپر بلیم کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ورگلایا تھا ابا جی آدم کو علیہ السلام، ایو کہتے ہیں، اور ایو سے ایول بنا ہوا، برائی کی جڑ ایو حوا۔ لیکن قرآن آپ کھول کے دیکھیں سورۃ الاعراف میں سٹارٹ ہی میں قصہ آدم اور ابلیس پوری تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور وہ تسنیہ کے سیغے کے ساتھ، ان دونوں نے یہ کیا، ان دونوں کو ہم نے یہ حکم دیا، وہ دونوں یہ کرنے لگے۔ ہر جگہ اللہ نے تسنیہ کا سیغہ ہے، سنگولر کا سیغہ یوز ہی نہیں کیا، یعنی دونوں نے غلطی کی۔ اور یہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ ڈال دیتے ہیں، ویسے تو اب سائنس تو خیر کچھ اور ہی بات کرتی ہے، وہ میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، وہ تو مرد کے کھاتے میں ڈالتی ہے اولاد کے اس ایشو کو، نہ وہ مرد کے کھاتے میں نہ عورت کے، یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ مرد کی بھی کیا اپنی کمپیٹنسی ہے، کتنے جوڑے ہیں مرد و عورت، ان کو ڈاکٹرز نے میڈیکلی فٹ قرار دیا ہے، اولاد نہیں ہو رہی، 15 20 سال، بعض اوقات پوری زندگی اولاد نہیں ہوتی۔ کتنی عورتیں ہیں، عورت اور مرد بالکل ٹھیک ہے، اولاد نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی، ان دونوں نے نئی شادیاں کی، وہاں اولاد ہو گئی، کتنے کیسز اس طرح کے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں، اپنی غلطیوں کا وبال اللہ پہ نہ ڈالیں۔ مسئلہ تقدیر کو آپ یہ سمجھیں، صحیح مسلم کی کتاب القدر چیپٹر آف ڈیسٹنی کی آخری حدیث ہے۔ مسلم شریف میں تقدیر کا چیپٹر بڑی تفصیل سے ہے، بخاری میں کم حدیثیں ہیں، مسلم میں زیادہ ہیں۔ تو امام مسلم نے کتاب القدر چیپٹر، جو تقدیر کے چیپٹر کی آخری حدیث لی ہے نا، وہ اس کی ترتیب میں اس کو آخر میں اس لیے رکھا ہے کہ وہ سب کچھ کنکلوڈ ہو جائے۔ امام مسلم کی ذہانت کا تو میں فین ہوں، میں اتنا ذہین بندہ، انہوں نے مقدمہ لکھ کے جو ذہانت اس کو شو کی ہے، وہ ان کے ہم اثر، ان کے استادوں کو بھی وہ باتیں سمجھ نہیں آئی ہیں جو آج وہی باتیں۔ آپ صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھ لیں، آپ کو لگے گا کہ یہ وہی باتیں ہیں جو آج کے دور میں ہم رونا رو رہے ہیں۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ وہ علماء جاہل کہلوانے کے حقدار ہیں جو ہمارے اس زمانے میں کثرت کے ساتھ حدیثیں اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں۔ کیا صحیح حدیثیں ختم ہو گئی ہیں کہ یہ لوگ ضعیف روایتیں اپنی کتابوں میں لکھ کے امت کو فتنے میں ڈال رہے ہیں؟ تو یہ انہوں نے بریلوی دیوبندی اہل حدیث کو تو نہیں کہا۔ امام مسلم کے زمانے میں کس نے کثرت کے ساتھ اپنی کتاب میں حدیثیں جمع کی؟ امام مسلم نے انہیں کنڈیم کیا اتنے سخت الفاظ میں، لیکن عقل مندی کی نام نہیں لیا، ان کا یہ کیا کام ڈالنے لگے ہو۔ پھر انہوں نے کنکلوڈ کیا مقدمے کو دیکھو حدیث سے یا حلال و حرام اخذ ہوتا ہے یا ترغیب اور ترہیب ہوتی ہے، یعنی کسی کام کی ترغیب دلانا اور کسی گناہ سے ڈر سنانا، یا کوئی شرعی احکام اس سے استنباط کیے جاتے ہیں، یا حلال و حرام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ان تینوں کیسز میں صحیح حدیث ہونا ضروری ہے، کیونکہ دین کی بنیاد آپ اس پہ رکھیں۔ تو اتنے وہ سخت الفاظ کے ساتھ امام مسلم کی یہ ذہانت تھی۔ تو کتاب القدر چیپٹر میں آخری حدیث لے کے آئے ہیں تقدیر کے چیپٹر میں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی۔ یہ حدیث آپ کو صبر اور توکل والے چیپٹر میں مل جائے گی، مشکات میں بھی، مسلم کے حوالے سے۔ اے ابو ہریرہ، جو چیز تمہیں نفع دے، یعنی دنیا میں جو چیز نفع دینے والی ہے بشرطے کہ وہ حلال ہو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا، اور اللہ سے مدد طلب کرنا۔ پھر بھی اگر رزلٹ تمہارے خلاف آئے تو کبھی یہ نہ کہنا کہ میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، میں وہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ آخری حصے پہ تو لوگ ایمفسائز کرتے ہیں، پہلے حصے پہ ذرا آپ غور کریں کہ کوشش پوری کرنی ہے، سستی اور کائلی نہیں کرنی، اور اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ خالی پیپر دروشی پڑھ کے پھونک کے دے آئے انشاءاللہ فیل ہی ہوں گے، کیونکہ آپ نے پوری حدیث پہ تو عمل نہیں کیا۔ یعنی دنیاوی طور پہ آپ نے اپنی پوری ایفرٹ پٹ کرنی ہے، اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، پھر بھی رزلٹ آپ کے خلاف آئے نا، پھر آپ نے سمجھ لینا ہے کہ کوئی اور ہستی ہے جو یہ نہیں چاہتی کہ یہ اس طرح ہو، اور میرے حق میں وہی بہتر ہے۔ جو سورۃ البقرہ میں آئے کہ کئی چیزیں جس سے تم کراہت کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے خیر چھپی ہوتی ہے، اور کئی چیزیں جس سے تم محبت رکھتے ہو کہ تمہارے حق میں ہو جائیں اور اس کے اندر تمہارے لیے شر چھپا ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ میں اپنی زندگی میں
کئی واقعات آپ کو ایسے بتا سکتا ہوں پرسنل، جو اس وقت میری زندگی کے برے ترین واقعات تھے، لیکن آج میں کہتا ہوں کہ کاش وہ حادثات اس سے پہلے ہو جاتے، اس کا اینڈ رزلٹ پہلے سامنے آ جاتا، اور اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ اس سے بڑی تکلیف میرے پہ کوئی آ نہیں سکتی۔ یہ ہر بندے کی زندگی میں ایسے واقعات ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ مستقبل کو فورسی کر رہا ہوتا ہے، اللہ کو پتا ہوتا ہے اس میں سے میں نے نکالنا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام جب مکے سے مدینے کے لیے نکلے ہوں گے تو جامع ترمذی اٹھا کے دیکھ لیں، حضور پلٹ پلٹ کے کعبے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اے کعبہ تو مجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہے اس روئے عرض پہ، لیکن کیا کروں، تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ آپ کی مبارک زندگی کے 63 سالوں میں سے 52 سال مکے کی فضاؤں میں گزرے ہیں، صرف 11 سال مدینہ شریف۔ لوگ مدینہ مدینہ کرتے ہیں، ضرور کریں، لیکن مکے میں 52 سال ہمارے محبوب علیہ السلام نے سانس لیا، مدینے میں صرف 11 سال۔ آپ کا آبائی وطن بڑی مشکل سے چھوڑا، مجبوراً، آپ کی خواہش تو نہیں تھی کہ آپ کو نکالا۔ تو آپ دیکھیں حضور کو دعا تعلیم کی گئی سورہ بنی اسرائیل میں، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج الصدق، اے اللہ مجھے جہاں اب تو نے داخل کرنا ہے نا، سچائی کے ساتھ داخل کرنا ہے، اور مجھے جو یہاں سے نکال رہا ہے نا، سچائی کے ساتھ نکالنا، اور اے اللہ اپنی طرف سے میرے لیے کوئی مددگار مقرر کرتا۔ وہ آپ کے ساتھی بھی تھے، حضرت جبرائیل بھی تھے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے نا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ۔ تو شیعہ اس آیت سے کہتے ہیں حضرت علی مددگار ہوئے، بالکل حضرت علی بھی مددگار ہیں، حضرت ابوبکر عمر عثمان بھی مددگار ہیں، اور سیدنا علی کی تو عمر 8 سال تھی جب نبی علیہ السلام نے اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا۔ اس وقت دوسرے اصحاب جو بڑی عمروں کے تھے انہوں نے حضور کی فزیکل پروٹیکشن کی ہے نا۔ سیدنا علی تو 8 سال کے تھے، 8 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے؟ اس زمانے میں کون؟ سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، سیدنا ابوبکر، یہ لوگ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں۔ تو حضور کے ساتھی اللہ نے ان کے ساتھ اٹیچ کیا۔ تو نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف کے لیے جا رہے ہوں گے تو آپ کو کتنے خیال آ رہے ہوں گے، یار میں نے 13 سال محنت کی، صرف 125 بندے میں بنا سکا، لیکن ان کو بھی مجبوراً مجھے نکالنا پڑا۔ تھا نا دماغ میں، کیوں نہیں ہوگا؟ کیا اس وقت اللہ کے نبی کو یہ بات پتا تھی کہ 13 سال میں تو 125 ہوئے ہیں، اگلے 13 سال کے اندر رومن اور پرشین امپائر بھی آپ کے غلاموں کے قدموں میں ہو گئے؟ اس وقت کوئی بتاتا بھی تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، جیسا کہ وہ غزوہ خندق کے موقع پر مذاق نہیں اڑایا تھا منافقین نے کہ ہم تو پیشاب کرنے کے لیے باہر نہیں نکل سک رہے، سامنے سے تیر آ جاتے ہیں خندق کے پار سے، اور یہ نبی کہہ رہا ہے کہ رومن اور پرشین امپائر گرے گی۔ عمر سیریز میں انہوں نے وہ دلائل النبوہ امام بیہقی کی جو کتاب میں وہ حدیث فلمائی نہیں ہے، جو ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا تو حضور علیہ السلام کو بلایا گیا، آپ نے 3 دفعہ اس پہ کدال مارا۔ پہلی دفعہ فرمایا اللہ نے مجھے یمن عطا فرما دیا، دوسری دفعہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے رومن امپائر دے دی ہے، میں تو وہاں کے وہ رومن امپائر کا جو محل ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں، تیسری دفعہ فرمایا پرشین امپائر بھی۔ اور اگر تم اپنے نبی پہ یقین رکھتے ہو کہ وہ سچا پیغمبر ہے تو اللہ کے وعدے پہ یقین رکھتے۔ دیکھیں پھر صحابہ نے ایسا یقین کیا ہے کہ کانفیڈنس ان کا لوز ہی نہیں ہوا۔ ورنہ مجھے بتائیں اللہ کی نبی کی وفات کے بعد جب ہزاروں لوگ مرتد ہو جائیں، اس قبائلی سسٹم میں جہاں قبیلے جب مرتد ہوتے تھے تو پورے پورے قبائل ہی، چونکہ ایک سردار مرتد ہوتا تھا نا تو وہ پورے پورے قبیلے ہی نکل جاتے تھے، وہاں پہ چند اصحاب اتنے کانفیڈنٹ ہوں کہ ہر محاذ کے اوپر جنگ کھول لیں۔ حضرت بکر صدیق منکرین زکات کے خلاف بھی، مرتدین کے خلاف بھی، 2 جھوٹے پیغمبر ان کے خلاف بھی، اور پہلل میں رومن امپائر کے لیے بھی بھیجا ہوا ہے جناب اسامہ ابن زید کو۔ وہ اتنے بڑے بڑے اصحاب بھی، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت اتنے محاذوں پہ تو آپ جنگ نہ کھولیں، یہ تو مدینے پہ حملہ کر کے لوگ قبضہ کر لیں گے دارالخلافہ کے اوپر، تو ہم کیا کریں گے؟ ان کا اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، یہ سب فتوحات ہونی ہے۔ پھر آپ دیکھیں